نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذوق مطالعہ کے ناظرین، آج فیس بک لائیو کی نشریات کیونکہ کچھ دیر کے لیے معطل کی گئی ہے، اس لیے ویڈیو کے ذریعے حاضر خدمت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کیونکہ بڑا تازہ تھا، اس لیے پورے عرب میں ارتداد کی ایک لہر پھیل گئی تھی. بہت زیادہ عرب لوگ مرتد ہو گئے. اس میں ایک خاص مسلمہ کے ذات کا بھی تھا. ہر طرف شور ہی شور تھا، اور خود مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حالت بڑی ہی نازک ہو گئی تھی. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری ارتدادی سرگرمیاں اور مسلمہ کے ذات کا شور و غل اور فتنہ پردازیاں بہت ہی جلد ختم کر دیں. حتیٰ کہ مورخین حیران ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ارتدادی سرگرمیاں اتنی مختصر مدت میں کیسے ختم کی. تو زیادہ تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی لکھی ہوئی کتاب صدیق اکبر، جو اپنے موضوع پر بڑی لاجواب کتاب ہے، ہر دوست کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت حالات کیا تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان حالات پر کیسے قابو پایا. اور اسی حوالے سے آپ پھر غور کریں گے کہ آج کل کابل وغیرہ کی جو فتح کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہو سکا، تو اس کا پس منظر بھی اور اس حوالے سے بھی کچھ روشنی آپ کو اس پیج سے اس ایک صفحے سے ملے گی. میں حضرت کی کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے مسند آرائے خلافت ہوتے ہی پورے عرب میں ارتداد و بغاوت کا طوفان جب زور و شور سے اٹھا تھا تو تمہیں یاد ہوگا اس وقت مدینہ کی حالت کیا تھی. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانیں تم سن آئے ہو کہ مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کی حالت اس بکری کی مانند تھی جو سخت سرد رات میں بارش میں بھیگی کھڑی ہو. اسلام دشمنی اور دین محمدی کی مخالفت کی ایک ہماگیر آگ تھی. اس کے شعلے شمال میں حدود شام اور الجزیرہ تک، جنوب میں بحر ہند کے کناروں تک، مشرق میں عراق عرب اور خلیج فارس تک، اور مغرب میں بحر احمر کے سواحل اور تنگنائے باب المندب تک پھیلے ہوئے تھے. لیکن دنیا نے دیکھا، یہاں سے آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ ایک سال سے بھی کم مدت میں مجاہدین اسلام نے کس طرح تعداد، ساز سامان اور اسلحہ ہر اعتبار سے اقلیت میں ہونے کے باوجود شر و فساد کی ان تمام طاقتوں کو فنا کر کے دین قیم کی فتح و ظفر کا پرچم لہرایا اور پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کھڑا کر دیا. یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے کہ اسی سے انسانی تہذیب و معاشرت، کلچر اور فکر و نظر میں وہ عظیم شان انقلاب پیدا ہوا جس کا داعی اسلام تھا. ورنہ اگر خدا نخواستہ اسلام خود اپنے وطن میں گھٹ کر رہ جاتا تو باہر کی دنیا پر اس کا کیا اثر ہو سکتا تھا. اس انقلاب کا ہیرو اور لیڈر کون ہے؟ وہی ابو بکر صدیق، جن کی رقت قلب کا یہ عالم تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز کی امامت کو کھڑے ہوئے تو آنسوؤں کی لڑی بن گئی. لیکن آج یہی وہ رقیق القلب انسان ہے جو خون کی روشنائی سے اسلام کی عظمت و حقانیت کی دستاویز مرتب کر رہا ہے. شدت و رقت، قہر و مہر اور رحم و تشدد کا یہ لطیف مزاج ایک انسان کامل جس کی سیاست سر کا پا سیاست محمدی ہو، اس کے سوا اور کس میں ہو سکتا تھا رضی اللہ عنہ.
اس فتنہ کا استحصال جس تیزی اور قوت کے ساتھ ہوا ہے اس پر مستشرقین کو سخت حیرت ہے۔ چنانچہ کتانی کا خیال ہے کہ ان تمام جنگوں سے فراغت 1 سال میں نہیں بلکہ 2 سال میں ہوئی ہوگی، لیکن در حقیقت یہ صرف خیال ہی خیال ہے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ سن 12 ہجری کے آغاز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام و عراق کی مہم شروع کر دی تھی، اور یہ ناممکن تھا کہ اندرون عرب استحکام و استقلال حاصل کیے بغیر وہ کسی اور طرف توجہ کرتے۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انگریز پروفیسر کی رائے، تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ پروفیسر فلپ ہکی کی رائے میں ان تمام اندرونی لڑائیوں کا خاتمہ صرف 6 مہینے کی قلیل مدت میں ہی ہو گیا تھا۔ تو ناظرین محترم، میں نے تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ابھی حالیہ جو کابل کی فتوحات ہوئی ہیں اور پورے افغانستان میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا گیا ہے، بعض لوگ حیران ہیں۔ تو یہ حیرت آج کی نہیں، یہ حیرت اس وقت کی بھی ہے، اور یہ حیرت مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو